اجازت دیں تو ہم اپنے طور پر ڈاکوں کو ٹریس کریں۔ پولیس تو انہیں ٹریس کر رہی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ پولیس انہیں ٹریس کر سکے گی، جاج نے کہا۔ جو لوگ اس قدر منظم انداز میں کام کر رہے ہیں وہ پولیس کے باس کا روگ نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر بڑی بڑی کوریئر سروس سے معلومات حاصل کرو کہ ڈاکے کے بعد کسی بھی سروس سے پاکیزہ کے لیے 2 پیکٹس بک کرائے گئے ہوں۔ ان کی تفصیل معلوم کر کے مجھے رپورٹ دو، کرنل اسمتھ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل اسمتھ نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ معاملات اس کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے پیکٹس کوریئر سروس کے ذریعے منگوائے ہی کیوں تھے۔ برائڈ اپنے ساتھ لے آتا تو یہ واردات نہ ہوتی، لیکن ظاہر ہے اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ڈیفنس سیکرٹری کو بھی پیشگی بتا چکا تھا، اس لیے اب اسے ناکامی کی رپورٹ دیتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر اس نے برائڈ سے ملاقات تک ڈیفنس سیکرٹری کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات اس پر بے حد بھاری گزری تھی۔ جاج کی رپورٹ بھی ناکامی کی تھی۔ دوسرے روز کرنل اسمتھ اپنے آفس میں بڑے ڈھیلے انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل اسمتھ نے کہا۔ برائڈ اور جیکی ہیڈ آفس میں موجود ہیں باس، دوسری طرف سے جاج نے کہا۔ بھیج دو انہیں، کرنل اسمتھ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور برائڈ اور جیکی اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور کرنل اسمتھ سمجھ گیا کہ جارج نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ بیٹھو، کرنل اسمتھ نے کہا تو دونوں میز کی دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تمہارا مشن مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، کرنل اسمتھ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو برائڈ اور جیکی دونوں بے اختیار کرسی سے اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کیا وہ فارمولا جیلی ہے یا ڈبل ایس ایس اصلی نہیں ہے؟ برائڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دونوں پیکٹس میرے پاس پہنچنے سے پہلے واپس پاکیزہ چلے گئے ہیں، کرنل اسمتھ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ واپس پاکیزہ؟ وہ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ برائڈ نے کہا تو کرنل اسمتھ نے جانچ کی دی ہوئی رپورٹ دہرا دی۔ اوہ ویری بیڈ، ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا اور انہوں نے یہ سب کیسے پلان بنا لیا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، برائڈ نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ اب پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا برائڈ، میں بتاتی ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ خاموش بیٹھی ہوئی جیکی نے کہا تو برائڈ اور کرنل اسمتھ دونوں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا ہے؟ کرنل اسمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ ہے باس اور مجھے یقین ہے کہ میرا اندازہ درست ہوگا، جیکی نے بڑے بات ماد لہجے میں کہا۔ بتاؤ، کرنل اسمتھ نے کہا۔ باس، ہم دونوں نے واقعی اس انداز میں کام کیا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس تو ایک طرف رہی، دیگر کسی بھی ایجنسی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ لیبارٹری بھی اسی انداز میں بنی ہوئی تھی کہ جب تک سپلائی والا اندر نہیں آئے گا تب تک اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اور لیبارٹری میں شوگرانی سائنسدان بھی موجود نہیں تھے، وہ اپنے ملک کے کسی قومی دن کی وجہ سے چھٹی پر تھے، اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شوگران حکومت نے اپنے سائنسدانوں سے رابطہ کیا ہو۔ میجر روجر، سیکرٹری شہاب الدین اور گولڈن کلب کا فرنیک، ان تینوں سے ہمارا واسطہ رہا ہے۔ میں نے سیکرٹری سائنس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے بتایا گیا کہ سیکرٹری سائنس کسی سرکاری کانفرنس کے سلسلے میں یورپی ملک گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی ایک ہفتے بعد ہوگی۔ پھر میں نے گولڈن کلب کے فرنیک کو کال کیا تو وہاں سے بتایا گیا کہ فرنیک ایکریمیا گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہے میجر روجر، لیکن میجر روجر خود ایکریمی ہے اور پھر ہمارے جانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سمیت واپس ایکریمیا پہنچ جانا تھا کیونکہ ان کا عرصہ وہاں ختم ہو چکا ہے، وہ بھی شاید وہاں سے روانہ ہو چکا ہوگا۔ ایسی صورت میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے علی عمران کی طرف سے لیڈی راسم کے ذریعے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنا بظاہر بے حد عجیب لگ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ فرنیک کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ فرنیک کے کلب سے ہی کسی کو معلومات مل سکتی ہیں۔ فرنیک کو ہماری پاکیزہ آمد، میجر روجر سے ہماری ملاقات اور سیکرٹری سائنس سے ہماری ملاقات کا علم تھا۔ بہرحال چونکہ ہم نکل آئے تھے اس لیے انہوں نے لازماً ایئرپورٹ سے ہمارے کاغذات کی نقول حاصل کر لی ہوگی۔ پھر انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم چارٹر طیارے سے کافرستان پہنچ گئے ہیں، وہاں ان کے ایجنٹ ہوں گے، ہم تو وہاں سے نکل آئے ہوں گے، لیکن انہیں کوریئر سروس کے ذریعے بک کرائے گئے پیکٹس کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا، یہاں بھی ان کے ایجنٹ ہوں گے، انہوں نے ان پیکٹس کی تفصیل یہاں پہنچا دی اور یہاں ڈکیتی کا رنگ دے کر پیکٹس واپس لے اڑے، جیکی نے کہا تو کرنل اسمتھ کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا تجزیہ 100% درست ہے جیکی، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے اصل چہروں اور اصل ناموں سے وہاں نہ جاتے تو شاید یہ انجام نہ ہوتا۔ بہرحال ڈی ایجنسی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، اب چاہے پورے پاکیزہ کو کیوں نہ بموں سے اڑانا پڑے، ہم نے یہ دونوں پیکٹس دوبارہ حاصل کرنے ہیں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، برائڈ نے کہا، لیکن اس بار تم نے نہ اصل چہروں سے جانا ہے اور نہ ہی اصل ناموں سے، نہ ہی فرنیک سے کوئی رابطہ کرنا ہے اور وہاں سیکرٹری سائنس سے بھی نہیں ملنا، بلکہ ان سب سے ہٹ کر تم نے دونوں پیکٹس واپس لے آنے ہیں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ باس، ہمیں وہاں بہرحال معلومات تو حاصل کرنے ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں وہاں کسی نہ کسی گروپ کا سہارا تو لینا ہی ہوگا، برائڈ نے کہا۔ اس کا بندوبست ہو جائے گا، بے فکر رہو۔ پاکیزہ میں 2 گروپ ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے تمہاری مدد کریں گے اور ان تک نہ پاکیزہ سیکرٹ سروس پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور ایجنسی، ان میں سے
ایک گروپ کا تعلق منشیات کی اسمگلنگ سے ہے، اس سے وہاں کے بڑے بڑے سرکاری افسران کی در پردہ حمایت حاصل ہے، اس لیے یہ ہر لحاظ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس گروپ کو ہائر گروپ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی دارالحکومت میں ایک بزنس کمپنی ہے، سارکر اینڈ برانڈز ہائر، جس کا جنرل مینیجر ہے۔ بظاہر سیدھا سادہ سا کاروباری آدمی ہے، لیکن در حقیقت منشیات کی ایک بہت بڑی مارکیٹ چلاتا ہے اور بڑے بڑے افسران اس کی مٹھی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آدمی وقت پڑنے پر انڈر ورلڈ سے ایسے افراد بھی سامنے لے آتا ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے اپنی جانیں تک دے سکتے ہیں، کرنل اسمتھ نے کہا۔ لیکن بعض ہمیں تو سائنسی لیبارٹریوں کو چیک کرنا ہوگا، کیونکہ اس فارمولے پر کام کرنے والے اس آدمی ڈاکٹر بشیر کو تو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اب یہ فارمولہ کسی اور لیبارٹری میں چلا گیا ہوگا، اور سائنسدانوں کے بارے میں بھی یہاں سے جانے کے بعد معلومات حاصل کرنا ہوں گی، کیونکہ جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ دونوں پیکٹس کہاں موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں جب تک ٹارگٹ ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم وہاں کیا کر سکتے ہیں، اور منشیات گروپ تو ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ برائٹ نے کہا، تم بے فکر رہو، میں نے بتایا ہے کہ ٹاپ رینک افسران چاہے وہ کسی بھی محکمے کے ہوں، اس گروپ کی مٹھی میں ہیں۔ ان میں سینٹرل سیکریٹریٹ کے بڑے افسران بھی شامل ہیں، اس لیے یہ بڑی آسانی سے معلوم کر لیں گے، بلکہ تم اس وقت تک وہاں جاؤ ہی نہ جب تک میں اس کے بارے میں حتمی معلومات حاصل نہ کر لوں۔ کرنل اسمتھ نے کہا، یہ بہتر رہے گا باس، ہم وہاں اس بار انتہائی تیز رفتاری سے کارروائی کریں گے، اس لیے ہمارے سامنے ٹارگٹ موجود ہونا چاہیے۔ برائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم فی الحال آرام کرو، میں ایک ہفتے کے اندر حتمی معلومات مہیا کر لوں گا۔ کرنل اسمتھ نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سن لو کہ اس بار اگر تم ناکام رہے تو پھر نہ صرف تم بلکہ تمہارے ساتھ مجھے بھی سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اہم مشن مکمل کرنے کی بجائے اہم ترین اعلیٰ ڈبل ایس پی کھو چکے ہیں۔ کرنل اسمتھ نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، آپ ہمیں صرف ٹارگٹ دیں، پھر دیکھیں کہ ہم کس قدر تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ برائٹ نے کہا تو کرنل اسمتھ نے سر ہلا دیا، اور پھر برائٹ اور جیکی دونوں تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تو کرنل اسمتھ نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وہ ٹارگٹ کے لیے فوری کام کرنا چاہتا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے 2 پیکٹ پڑے تھے۔ یہ دونوں پیکٹ وہ رانا ہاؤس جا کر جوزف سے لے آیا تھا، اور پھر واپس آ کر وہ کافی دیر تک دانش منزل کی لیبارٹری میں اس حالے کا تجزیہ کرتا رہا، اور پھر اس نے دوسرے پیکٹ میں موجود فارمولے کو بھی نہ صرف پڑھ لیا تھا بلکہ اس بارے میں اسے کافی سوچ بچار بھی کرنا پڑی تھی۔ اور پھر دونوں پیکٹس اٹھائے وہ واپس آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو اس دوران کچن میں تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں سرداور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہیری تم بے حد سنجیدہ ہو، سرداور کی پریشان سی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جب آپ جیسے بزرگ کسی بات کی پرواہ نہ کریں تو ہم جیسے بچوں کو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، عمران نے کہا، اور اسی لمحے بلیک زیرو کچن سے باہر آیا تو اس نے چائے کی 2 پیالی ٹرے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو، ہم کس بات کی پرواہ نہیں کرتے، سرداور نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اس بات کی کہ ملک سے انتہائی اہم فارمولے اور آلات لے جائے جا رہے ہیں، لیکن کسی کو علم تک نہیں کہ کہاں سے ایسا ہو رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب، تم الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہے ہو، کھل کر بات کرو، سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایکریمیا کی ڈی ایجنسی کے 2 ایجنٹ پاکیزیا آئے اور یہاں سے فارمولہ اور ایک آلہ لے گئے۔ چیف ایکس 2 کو اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ چیف نے فارمولے اور اس آلے کو ڈی ایجنسی کے چیف تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس حاصل کر لیا، جبکہ چیف کے حکم پر میں نے سر سلطان سے کہا کہ وہ وزارت سائنس سے معلوم کریں کہ کس لیبارٹری سے یہ فارمولہ اور آلہ حاصل کیا گیا ہے، لیکن سر سلطان نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق تمام لیبارٹریاں صحیح سلامت ہیں اور کہیں سے بھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جہاں کوئی ایسی واردات ہوئی ہو۔ حالانکہ ایسا ہوا ضرور ہے، عمران نے کہا۔ ایسی کوئی اطلاع ہوتی تو لازماً مجھے علم ہوتا، ایسا واقعی نہیں ہے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ فارمولہ اور آلہ کیا ان ایجنٹوں کو سڑک پر پڑا مل گیا تھا، عمران نے کہا۔ تم نے یہ آلہ اور فارمولہ دیکھا ہے، سرداور نے پوچھا۔ ہاں، دونوں میرے سامنے پڑے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تم ہو ڈی ایس سی ہو، تم بتاؤ یہ کس کا فارمولہ ہے اور اس آلے کی کیا ماہیت ہے، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ یہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، سرداور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ آلہ تو ایکریمین ساخت کا ہے اور یہ انتہائی جدید ترین سائنسی حفاظتی انتظامات کو یکلحظ زیرو کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آلے کو لازماً وہ ایجنٹ ایکریمیا سے اپنے ساتھ لائے ہوں گے تاکہ اس لیبارٹری جہاں سے انہوں نے فارمولہ حاصل کرنا تھا، اس آلے سے سائنسی حفاظتی انتظامات کو زیرو کیا جا سکے۔ اس لحاظ سے تو یہ آلہ پاکیزیا کا نہیں ہے، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور فارمولہ کیا ہے، سرداور نے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں فارمولہ کاسموس انرجی کا ہے، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، کاسموس انرجی کا فارمولہ، سرداور نے ایک لحاظ سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے سرسری طور پر اسے پڑھا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، اس فارمولے پر تو پاکیزیا اور شوگران اکٹھے کام کر رہے تھے، اور یہ کام انتہائی خفیہ لیبارٹری جو آزاد قبائلی علاقے کاکاش میں ہے، لیکن وہاں سے تو ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی، سرداور نے کہا۔ آپ وہاں سے معلوم کریں، میں کچھ دیر بعد آپ کو دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کاسموس انرجی کیا ہوتی ہے، عمران صاحب، بلیک زیرو نے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ایسی توانائی ہے جو
انتہائی طاقتور ہے۔ کاسموس رے سے پیدا کی جانے والی توانائی اگر اس فارمولے پر ہونے والا کام کامیاب ہو جائے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ تیل، گیس، بجلی اور اس طرح کی توانائی کے ذریعے دوسرے اور ان سے پیدا ہونے والی توانائی سب زمانہ ماضی کا قصہ بن کر رہ جائیں گے، جسے ہم پلک جھپکنا کہتے ہیں۔ اس توانائی کے ذریعے اس پلک جھپکنے میں کوئی جہاز دنیا کے کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گا، فاصلے ختم ہو جائیں گے اور وقت کی تنابیں سمٹ جائیں گی، عمران نے کہا۔ لیکن دفاعی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہوگی عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ موجودہ دور اور آئندہ دور میزائلوں کا ہے اور میزائلوں میں اس توانائی کا استعمال ان میزائلوں کو ناقابل تسخیر بنا دے گا۔ یہ اس قدر سپیڈ سے پرواز کریں گے کہ کسی بھی سسٹم کے ذریعے انہیں نہ راستے میں ختم کیا جا سکتا اور نہ ہی اس تک پہنچا جا سکے گا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے سامنے موجود پر کلاک کو دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، لیبارٹری سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی وہاں کوئی فون اٹینڈ کر رہا ہے اور اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا۔ میں نے اسپیشل اسٹور سے اس لیبارٹری کی فائل منگوائی ہے تاکہ اس لیبارٹری کو کھول کر اندر جا سکے۔ تم ایسا کرو گے؟ اسپیشل ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ، میں بھی فائل لے کر وہیں آ رہا ہوں۔ ہمیں ملٹری کے تیز رفتار ہیلی کاپٹر پر وہاں جانا ہوگا، تب ہی صحیح صورتحال معلوم ہو سکے گی، سرداور نے کہا۔ تو آپ چلے جائیں، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، تمہارا جانا ضروری ہے، وہاں جو بھی حالات ہوں گے وہ بہرحال تمہارے نوٹس میں ہونے چاہیے، سرداور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس فارمولے اور آلے کو اسپیشل سیف میں رکھو، وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے، عمران نے کہا۔ اس فارمولے کے ایکریمیا پہنچنے کا تو مطلب ہے کہ لیبارٹری میں ایجنٹوں نے سب کچھ تباہ کر دیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن سرداور نے یہی بتایا ہے کہ وہاں کوئی فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کال وہاں جا رہی ہے اور فون کال جانے کا مطلب ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا گیا، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کی کار اسپیشل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ سرداور بھی انہیں وہاں نہیں پہنچے تھے، لیکن عمران کے بارے میں انہوں نے وہاں فون پر ہدایات دے دی تھی، اس لیے عمران کو فوری طور پر ملٹری کے ایک مخصوص ساخت کے ہیلی کاپٹر پر سوار کرا دیا گیا۔ پائلٹ بھی آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ہیلی کاپٹر کا انجن بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ عمران سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ سرداور کی ہدایات پر ہو رہا ہے، وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اس ہیلی کاپٹر کے قریب آ رکی اور اس میں سے سرداور کے ساتھ دو اور آدمی بھی باہر آئے۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں فائل تھی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ تھا۔ سرداور اپنے دونوں ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ عمران نے انہیں سلام کیا۔ عمران بیٹے، نہ جانے وہاں کیا حالات پیش آئے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہے انتہائی غلط ہوا ہے۔ اس لیبارٹری میں 3 شوگرانی سائنسدان بھی کام کر رہے تھے، کیونکہ کاسموس انرجی کے فارمولے پر پاکیشا اور شوگران کے سائنسدان مل کر کام کر رہے تھے۔ اس فارمولے پر کام کرنے کے لیے انتہائی قیمتی مشینری کی ضرورت تھی جو سپر پاور یہ شوگران کے پاس تھی، اس لیے شوگران سے باقاعدہ معاہدے کے تحت یہ لیبارٹری قائم کی گئی تھی۔ وہ فارمولہ لے آئے ہو؟ سردار داور نے بات کرتے ہوئے اچانک چونک کر پوچھا۔ وہ چیف کی تحویل میں ہے، انہوں نے یہاں کہا ہے کہ پہلے لیبارٹری کی صورتحال چیک کی جائے، پھر اس سے بھی بعد میں ان کی تحویل میں دے دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ وہاں فون کال تو جا رہی ہے لیکن کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا، سرداور نے کہا۔ وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ آپ کے ساتھ 2 صاحبان کون ہیں، عمران نے پوچھا۔ یہ اسپیشل لیبارٹری کے سیکیورٹی کے آدمی ہیں۔ فائل کے مطابق جس طرح یہ لیبارٹری کھل سکتی ہے اس کے لیے مخصوص افراد اور آلات بھی میں نے منگوا لیے ہیں اور انہیں بھی ساتھ لے آیا ہوں تاکہ لیبارٹری کو باہر سے کھولا جا سکے، ورنہ یہ لیبارٹری اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ باہر سے کسی صورت بھی سے نہیں کھولا جا سکتا، سرداور نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ بہت برا ہوا ہے برائٹ، ہماری ساری محنت ہی رائے گاں چلی گئی ہے، بلکہ ایکریمیا کا ملکیتی انتہائی قیمتی آلہ بھی الٹا ان کے ہاتھ چلا گیا ہے، جیکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہیڈ آفس سے ابھی واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ برائٹ کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں جیکی، زندگی میں پہلی بار مجھے اس ٹائپ کی شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، برائٹ نے کہا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اب یہ پاکیشا سیکریٹ سروس پوری طرح چوکنا ہوگی، پہلے جب اسے کسی بات کا علم تک نہ تھا پھر بھی پیکج سندھ تک واپس پہنچ گئی، اب جب کہ ہمارے بارے میں بھی انہیں اطلاع مل گئی ہے اور وہ پوری طرح ہوشیار ہوں گے پھر، جیکی نے کہا۔ یہ مسئلہ اصل نہیں ہے جیکی، پاکیشا سیکریٹ سروس کیا پاکیشا پورا ہوشیار ہو تب بھی وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس فارمولے اور آلے کو کہاں رکھیں گے، اور جب تک اس بات کا حتمی طور پر علم نہ ہوا ہمارا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بار اگر میں پاکیشا سیکریٹ سروس یا کم از کم اس عمران کا خاتمہ کروں گا پھر آگے بڑھوں گا، برائٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا خاتمہ کرنا کون سا مشکل کام ہے برائٹ، وہ ایک فلیٹ میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے، جس فلیٹ میں وہ موجود ہوگا اس سے پورے فلیٹ یا اس پوری بلڈنگ جس میں وہ فلیٹ ہے میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ وہ لاکھ ہوشیار ہو لیکن اچانک موت سے تو نہیں بچ سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ فارمولہ اور آلہ واپس لے آنے میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ
ہمیں بھی سیٹ چھوڑنی پڑے گی اور چیف کو بھی، جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ کام تو چیف نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ اس فارمولے اور آلے کے بارے میں حتمی اطلاع حاصل کرے گا، لیکن تمہاری بات درست ہے، اس سے پہلے عمران کا تو اس انداز میں یقینی طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے، برائٹ نے کہا۔ کیا تم خود جا کر یہ کام کرو گے؟ جیکی نے چونک کر کہا۔ ارے نہیں، ایک آدمی کا خاتمہ یا اس کے فلیٹ کو میزائلوں سے اڑانے کے لیے اتنے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ بھاری معاوضہ دے کر وہاں سے کسی سے بھی یہ کام کرایا جا سکتا ہے، برائٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ روڈ سائیڈ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ برائٹ بول رہا ہوں، میکارتو سے بات کراؤ، برائٹ نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میکارتو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے جیکی نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ میکارتو، کیا ایشیا کے ملک پاکیزا میں تمہارا کوئی سیٹ اپ ہے؟ برائٹ نے پوچھا۔ پاکیزا میں نہیں، کیوں؟ میرا وہاں کیا کام ہو سکتا ہے؟ میکارتو کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ وہاں ایک آدمی عمران کو فنش کرانا ہے، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے، وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے ذاتی طور پر براہ راست ہلاک کرایا جائے، اس فلیٹ یا اس بلڈنگ کو ہی جس میں وہ فلیٹ ہے میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے، برائٹ نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، وہاں پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ ہے جو صرف خاص کام کر لیتا ہے، اس کا انچارج کارڈن ہے، کارڈن ایکریمین ہے، اس سے تو میں بات کرتا ہوں، پھر تمہیں فون کرے گا، تم کہاں موجود ہو؟ میکارتو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنی رہائش گاہ پر، برائٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر کے فون کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو برائٹ نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اگر یہ کام ہو جائے تو کم از کم کسی حد تک اشوئی تو ہو جائے گی، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو جائے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، برائٹ نے کہا۔ تو جیکی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے الماری کھول کر اس میں سے شراب کی بوتل نکالی اور 2 گلاس نکالے اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ ویری گڈ جیکی، میں واقعی اس کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا، برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیکی نے بھی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر بوتل کھول کر اس نے دونوں گلاسوں میں شراب انڈیلی اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اسے برائٹ کے سامنے رکھ دیا۔ برائٹ نے گلاس اٹھایا اور چسکیاں لے کر شراب پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو برائٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ برائٹ بول رہا ہوں، برائٹ نے کہا۔ میکارتو بول رہا ہوں، برائٹ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ برائٹ نے کہا۔ پہلے تو کارڈن نے جواب دے دیا، کیونکہ اس کے مطابق اس آدمی پر ہاتھ ڈالنا اس کے پورے گروپ کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے مطابق وہ شخص بظاہر انتہائی بولا بالا، معصوم اور مسرہ سا آدمی ہے، لیکن وہ حقیقت میں انتہائی خطرناک، خوفناک، عیار اور شاطر آدمی ہے۔ لیکن جب میں نے اسے فلیٹ یا بلڈنگ کو میزائلوں سے اڑانے کی بات کی تو وہ اس پر رضامند ہو گیا، لیکن وہ $10 لاکھ پیشگی طلب کر رہا ہے، میکارتو نے کہا۔ کیا وہ کام کر لے گا؟ برائٹ نے پوچھا۔ ہاں، اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں، میکارتو نے کہا۔ اوکے، اسے ہاں کہہ دو، رقم بھی خود ہی بھجوا دو، میں بھی فون کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرا دیتا ہوں۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں بتا دو، برائٹ نے کہا۔ تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ ٹھیک ہے، رقم ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، لیکن اس سے کہو کہ کام فوری ہونا چاہیے، برائٹ نے کہا۔ بے فکر رہو، وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کا عادی ہے، میکارتو نے کہا۔ اوکے، برائٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے اپنے بینک کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد بینک مینیجر کو ہدایات دے کر اس نے ریسیور رکھ دیے۔ چلو، یہ کام تو ہوا، کچھ تو اطمینان ہوا، برائٹ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر ہو جائے تو، جیکی نے کہا۔ نہیں، میکارتو تو غلط بات کرتا ہی نہیں، ورنہ وہ حامی ہی نہ برتا، برائٹ نے کہا۔ تو جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔